تو ایسے تھے، اخلاق کی سب سے عمدہ مثال تھے، لیکن ہم نے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں، پھر کیا کریں؟ ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، سچے رویے کو اپنانا ہوگا. جھوٹی باتیں، جھوٹے جیسچرز، یعنی جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں نا، وہ بھی اگر تکلف والے ہیں، اصلی نہیں ہیں، کھرے نہیں ہیں، وہ بھی چھوڑ دیں. زبان کو کچھ لوگ گول گول کر کے باتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ انگریزی لہجے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ کا لہجہ اسی لہجے کو رہنے دیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنے لہجے کو چھوڑ کے، اپنے انداز کو چھوڑ کے دوسروں کے انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جھوٹی بات نہیں کرنی، خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی ایفرٹ کرنی پڑے. بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ اب اس وقت تو میری جان چلی جائے گی اگر میں نے جھوٹ نہ بولا، لیکن اسے جھوٹ سے بچ کے محسوس ہوتا ہے یہ تو اتنی بڑی بات ہی کوئی نہیں تھی، ایسے ہی میں نے اتنا بڑا بوجھ سمجھا ہوا تھا، اور شکر ہے کہ میں نے فلاں موقع پہ جھوٹ نہیں بولا. اب دیکھو اس موقع پہ بھی مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس موقع پہ بھی خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ بولا، اب کیا کریں، دوسرے موقع پہ پھر پکڑے جانے والے ہیں، پھر اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر الرٹ کتنا رہنا پڑتا ہے. یعنی یہ خام خواہ کی ایفرٹ ہے کہ اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ اور بول دیے. تو ایسا نہیں کرنا، جھوٹے رویے کو ترک کرنا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو بڑا خلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع شخصیت، آپ حلیم تھے، بردبار تھے، آپ کے اندر نرم خوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے. اور اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کیسی تھی. جب آپ بیٹھے ہوتے تھے ساتھیوں میں، باہر سے آنے والا کبھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کون سے. کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ آپ نشست الگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لقمہ نیچے گر جاتا اٹھا کے کھا لیتے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، رزق ضائع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی شان کو بلند کرنے کے لیے ایسا لباس نہیں پہنا جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں زیادہ اچھے محسوس کیے جائیں. آپ کی ذات کے اندر تواضع کتنا تھا. یہ تواضع، یہ انکساری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک انسان اپنی ذات کو نہیں اللہ کی ذات کو بڑا سمجھتا ہے. اور اگر آپ اس سے اپوزٹ دیکھیں تو جب ایک انسان کے اندر انکساری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبر، تکبر. اب ایک طرف رسول اللہ کی منکسر المزاجی ہے اور ایک طرف ہماری ذات. ہم اگر دونوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ہمارے اندر کبر کیسا ہے؟ مثلا ہمیں کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب اندر سے غصہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا.